سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب اسمو امیر اور جرمن چانسلر کے درمیان ٹیلی فون پر دو طرفہ اسٹریٹجک تعلقات اور کورونا کی روک تھام کی کوششوں پر بات چیت کی گئی ہے۔ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ لوگ اب گھروں سے باہر نکلنے سے پہلے فیس ماسک پہن لیں اور احتیاطی اقدامات برقرار رکھے جائیں۔ قطر میں کورونا سے شفا پانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور نئے کیسز بھی رجسٹر ہوئے ہیں۔ کورونا عالمی سطح پر مزید جانیں لیتا جا رہا ہے اور صحت کی عالمی تنظیم نے متنبہ کیا ہے کہ اس وبا کی مدت لمبی ہو سکتی ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے دوست ملک وفاقی جمہوریہ جرمنی کی چانسلر ڈاکٹر انجیلا میرکل کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ اس رابطے میں دونوں دوست ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات، انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل اور نووا کرونا وائرس کی روک تھام اور اس سے بچاؤ کے لیے دونوں ملکوں میں کی جانے والی کوششوں پر بات چیت کی گئی۔ اس ضمن میں جرمن چانسلر نے اس بحران کے دوران دنیا کے مختلف ملکوں سے جرمن باشندوں کو جرمنی واپس پہنچانے کے لیے قطر ایئر ویز کے کردار پر صاحب اسمو امیر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس رابطے میں اہم اور نمایاں علاقائی و بین الاقوامی مسائل، خاص طور پر لیبیا اور افغانستان کی تازہ واقعات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے جمہوریہ البانیہ، جمہوریہ کونگو اور جمہوریہ انگولا کے لیے فوری طبی امداد کی ترسیل کی ہدایات۔ ان ملکوں میں وہاں کے بھائیوں اور دوستوں کی جانب سے کورونا وائرس کی روک تھام کی کوششوں میں ان کا ہاتھ بٹانے کے ساتھ ساتھ اس عالمی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے انسانی یکجہتی کے مفاہیم کی بہترین مثال ہے۔ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ نے بتایا ہے کہ 25 ٹن ہنگامی طبی امداد قطر ایئر ویز کے ذریعے ان تینوں ملکوں میں پہنچا دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ قطر اس بحران کے آغاز سے ہی اس سلسلے میں دنیا کے مختلف ملکوں کی مدد کرتا آ رہا ہے۔ اب تک وہ مشرق میں چین اور نیپال، مغرب میں اٹلی اور امریکہ، وسطی حصے میں ایران اور جنوب میں روانڈا کی مدد کر چکا ہے، جبکہ تیونس، الجزائر، فلسطین، لبنان اور صومالیہ کو دی جانے والی امداد اس کے علاوہ ہے۔ قطر نے کورونا کے مقابلے میں مختلف اقوام کی طبی شعبوں میں مدد کرتے ہوئے یہ ثابت کر دیا ہے کہ قطر کی قیادت یہاں اندرون ملک اس وبا کے مقابلے کے لیے ایک جامع اور واضح حکمت عملی پر کام کر رہی ہے، وہیں اس نے بیرون ملک اپنے انسانی کردار کو بھی ہرگز فراموش نہیں کیا ہے۔ وزیر اعظم شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے ہونے والے ہفت روزہ اجلاس میں کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ کورونا وبا کی روک تھام کے لیے احتیاطی اقدامات اور تدابیر برقرار رکھی جائیں۔ کابینہ نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ تمام شہریوں اور یہاں مقیم باشندوں کے لیے اب ضروری ہو گیا ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے فیس ماسک پہن لیں، اور وزارت داخلہ اس بارے میں ضروری اقدامات کرے گی، اور اس فیصلے کی پابندی نہ کرنے والوں کو متعدی بیماریوں سے بچاؤ سے متعلقہ قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ اس فیصلے پر عمل درآمد آئندہ اتوار کے روز سے ہوگا۔
وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے برطانیہ کے وزیر مملکت برائے امور مشرق وسطی و شمالی افریقہ جناب جیمز کلیرویل کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون، کورونا وائرس کی روک تھام کی کوششوں میں ہم آہنگی اور کوارڈینیشن اور مشترکہ دلچسپی کے موضوعات کا جائزہ لیا ہے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 1390 کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 124 مریض اب شفا یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 3143 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ نئے متاثرین کی اکثریت ملک میں آنے والی افرادی قوت سے ہے، جبکہ بقیہ متاثرین وہ شہری اور مقیم باشندے ہیں جو اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کے ساتھ ملنے جلنے کی وجہ سے اس وائرس کے شکار ہو گئے ہیں۔ اب ان نئے متاثرین کو بھی ملک کے مختلف علاقوں میں ہیلتھ آئسولیشن میں رکھا گیا ہے اور ہر ایک مریض کو اس کی حالت کے مطابق ضروری صحت کی سرپرستی فراہم کی جا رہی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ یہ وائرس اب اپنے پیک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور وزارت کی طرف سے پیش کی معائنوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ متاثرین کی بڑی تعداد منظر عام پر آ رہی ہے۔ ملک میں روزانہ 5000 اشخاص کا معائنہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس وائرس سے متاثر تو نہیں ہو گئے، اور منصوبہ یہ ہے کہ معائنوں کی یہ تعداد اب 10,000 تک پہنچا دی جائے گی۔ ان معائنوں میں جدید ترین آلات اور تشخیص کی عالمی ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے۔ جدید ترین سائنسی وسائل کے استعمال کے ساتھ اس وائرس کا DNA تلاش کیا جا رہا ہے۔ اس ٹیسٹ میں ناک کے بالائی حصے اور منہ کے پچھلے حصے کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ ان ٹیسٹوں کے نتائج 6 سے 12 گھنٹوں کے اندر اندر مل جاتے ہیں۔ اب لیبارٹریز کی تعداد میں بھی مزید اضافہ کیا جا رہا ہے اور جدید ترین آلات ایک ہی وقت میں متعدد سیمپلز کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ تو کورونا کی اس وبا کے لیے اختیار کی گئی حکمت عملی یہ ہے کہ متاثرہ لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے والوں کا پتہ چلا کر ان کے ٹیسٹ لیے جائیں۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن میں اس بیماری کے کوئی بھی اثرات ظاہر نہیں ہوئے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ متاثرین کے ساتھ ملنے جلنے والوں کا فالو اپ کرتے ہوئے جلد از جلد نئے متاثرین تک پہنچا جا سکتا ہے اور اس طرح سماج میں اس وائرس کے پھیلاؤ کے سلسلے کو توڑا جا سکتا ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ اب تک 1,35,000 سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں، جس سے نئے متاثرین کا پتہ چلانے اور انہیں علاج معالجے کے ساتھ ضروری سرپرستی فراہم کی جا رہی ہے۔ اس مہم میں حمد میڈیکل کارپوریشن میں ایمبولینس کا پورا نظام اور سسٹم بہت اہم اور بنیادی کردار ادا کر رہا ہے اور اس کے ذریعے متاثرین کو فوراً اسپتالوں تک پہنچانے اور ان کی مدد کرنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ کورونا وائرس پر قابو پانے کی کوششوں کے ضمن میں ہی ملک نے اس وائرس کی ابتدا سے ہی مزدوروں اور لیبر کی حفاظت کے لیے متعدد احتیاطی اقدامات کے فیصلے کیے ہیں۔ ان میں لیبر سٹی مکینس میں سینکڑوں کی تعداد میں کمپیوٹرز کے آلات کی فراہمی بھی شامل ہے۔ ایوان قطر کے تابع فیصلہ سازی کے قطر انٹرنیشنل سینٹر کے فاصلاتی اجلاس میں اس سینٹر نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ڈیجیٹل سولوشنز کی کامیابی کا جائزہ لیا ہے۔ کورونا وائرس دنیا بھر میں مزید سے مزید جانیں لیتا جا رہا ہے۔ روس نے اس وائرس کے علاج کے لیے نئی میڈیسن کے استعمال کے براہ راست نتائج کا اعلان کیا ہے۔
ادھر صحت کی عالمی تنظیم WHO نے متنبع کیا ہے کہ دنیا کو اس وبا پر قابو پانے میں ایک بہت لمبا عرصہ انتظار کرنا پڑے گا۔ اٹلی میں وفات پانے والوں کی تعداد اب 13,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، اور یورپی یونین نے کچھ مقامات پر سرحدیں بتدریج کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے تاکہ موسم گرما کے سیاحتی سیزن کو بچایا جا سکے۔ متعدد یورپی ملکوں نے آہستہ آہستہ اب پابندیاں اٹھانا شروع کر دی ہیں، اور برطانیہ نے مکمل بندش کے اقدامات میں کمی لانا شروع کر دی ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ پابندیاں نرم کی جا رہی ہیں، لیکن احتیاطی اقدامات کو ترک کرنا بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ عربی ملکوں میں کویت میں اب تک 11,000 افراد اس وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں، اور وہاں 82 افراد فوت ہو چکے ہیں۔ سلطنت عمان میں 17 اشخاص فوت ہوئے ہیں۔ تیونس نے اس کے ہاں مسلسل 3 روز تک کوئی نیا کیس رجسٹر نہ ہونے کی وجہ سے اب وہاں کرفیو کے اوقات میں کمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ میں ہلاک شدگان کی تعداد میں اضافہ جاری ہے، تو وہاں کے وزیر خزانہ سٹیون منوچن نے کہا ہے کہ ملک کی معیشت کو آہستہ آہستہ کھولا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے متنبع بھی کر دیا ہے کہ زیادہ انتظار کرنے سے بہت زیادہ اقتصادی اور معاشی نقصانات اٹھانا پڑیں گے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر اور جرمن چانسلر کے درمیان ٹیلی فون پر دو طرفہ اسٹریٹجک تعلقات اور کورونا کی روک تھام کی کوششوں پر بات چیت کی گئی ہے۔ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ لوگ اب گھروں سے باہر نکلنے سے پہلے فیس ماسک پہن لیں اور احتیاطی اقدامات کیے جائیں۔ شفا پانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور نئے کیسز بھی رجسٹر ہوئے ہیں، اور کورونا عالمی سطح پر مزید جانیں لیتا جا رہا ہے، اور صحت کی عالمی تنظیم نے متنبع کر دیا ہے کہ اس وبا کی مدت لمبی ہو سکتی ہے۔ قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو